الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أنه صلى الله تبارك وتعالى بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک دفعہ پھر موقع عطا فرمایا ہم اس کا ذکر کریں اور اس کے حبیب کریم کا ذکر کریں بغیر کسی تمہید کے میں چند احادیث پیش کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ان حدیث کا تعلق حضور کی نبوت کے دلائل سے متعلق ہیں یہ احادیث معجزے کا بھی یہی معنی ہوتا ہے لیکن معجزے اور دلیل نبوت میں تھوڑا سا فرق ہے آپ حدیث پاک سنیں گے تو سمجھ جائیں گے یہ پہلی حدیث ہے اس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ حدیث مسلم شریف کی ہے یہ دو کتابیں تو بہت آپ کو ان کے نام یاد ہیں بخاری اور مسلم اور جو حدیث دونوں کتابوں میں ہو اور ایک ہی راوی سے ہو اس کو متفق علیہ کہتے ہیں یعنی دو جلیل قدر محدثین کا اس حدیث پاک پر اتفاق ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا تھا یہ میں درمیان میں کچھ اپنی طرف سے اضافے کروں گا حدیث پاک کو سمجھنے سمجھانے کے لیے جب آپ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھے اور آپ کا بچپن تھا ان دنوں کی بات ہے تو بچوں کے ساتھ آپ کھیل رہے تھے
جبریل امین آئے اور انہوں نے آپ کو پکڑا اور آپ کو زمین پر لٹا دیا، اور آپ میری طرف دیکھیں گے یہ جو گڑھا ہے نا یہاں سے لے کر یہ ناف تک انہوں نے چیر دیا، دو حصے کر دیے، ادھر والا ادھر، ادھر والا ادھر، اور آپ کا قلب انور نکالا۔ اس کو اصطلاح میں شق صدر کہتے ہیں۔ شق کا معنی ہوتا ہے دو ٹکڑے کرنا، کسی چیز کو چیرنا، پھاڑنا، شق صدر۔ اور اس کے ساتھ ہی دوسرا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، وہ ہے شرح صدر۔ لیکن میں اپنی ثوابدید کے مطابق شق صدر الگ سمجھتا ہوں، شرح صدر الگ سمجھتا ہوں۔ ایک قرآن پاک کی آیت نہیں، متعدد آیات ہیں جن میں شرح کا ذکر ہے، اور وہ عام ہے، ہر امتی کے لیے ہے جس پر اللہ کا کرم ہو۔ اللہ کریم فرماتے افمن شرح اللہ، شرح کا لفظ آگے نا، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربہ۔ سبحان اللہ۔ آیت کا مفہوم اس طرح بنتا ہے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں جس مومن کو شرح صدر عطا کروں اسے خاص نور بھی عطا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو شرح صدر الگ ہے، شق صدر الگ ہے، لیکن محدثین دونوں اصطلاح برابر استعمال کرتے ہیں، اور ان کی بات ہی زیادہ وزنی ہے کیونکہ علم میں وہ بہت بلند ہے۔ یہ ایک میرا اپنا خیال ہے۔ میں ایک مثال بھی پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح نور عطا فرماتے ہیں۔ شرح صدر ہو جائے تو نور کس طرح ملتا ہے؟ یہ بہت پرانی بات ہے، آج سے تقریباً 1100 سال پرانی بات ہے۔